اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو انعقاد پذیر ہے، صفدر صاحب نے اپنے اس گھر کے اندر اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کیا، سارے بچوں کا عقیقہ اور اس کا پروگرام، احباب کو دعوت، ماشاءاللہ میں تمام اہل خانہ کو اس پرمسرت موقع پر، اس خوشی کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کے بچے بھی بڑے بختوں والے ہیں اور سارے گھر والے بڑے مقدر والے ہیں کہ جن بچوں کے ولادت پر آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے، مالک کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی یہ کوشش، یہ حسین کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مالک تمام بچوں کی زندگیوں کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہی تو ساری کائنات کی خوشیاں ملی ہیں۔ دیکھیں نا، ہمارے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو میلاد کا پروگرام، حضور کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے، بچوں کی ولادت ہوئی، عقیقے کا پروگرام ہوا، حضور کا ذکر، درود پاک، حضور کی سراخانی، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں کائنات کی جو خوشی ملی ہے وہ حضور کے صدقے ملی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی آمد کا صدقہ ہے، اللہ نے کائنات کی ہر خوشی اور ہر بہار ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کریم کا یہ حکم ہے، یہ ارشاد ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ حبیب آپ فرما دیجئے، اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ جب ہر خوشی منانا جائز ہے اور ہر خوشی کرنا جائز ہے تو کریم آقا کی آمد پر بھی خوشی کرنا اور اس سے موقع پر اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کرنا بدرجہ اولا جائز ہے۔ آج دیکھیں نا، بچوں کی خوشی کا یہ موقع ہے تو یہ عظیم الشان پروگرام آپ نے انعقاد کیا، دوستوں کو بلایا، احباب کو دعوت دی، لنگر کا اہتمام کیا، ذکر و فکر کی محافل ہوئی۔ یہ آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں آج کے اس دور کے اندر، جب ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور سرکار کے طریقے کو فالو کرنا، ورنہ ایسے موقع پر اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے موقع پر بے شمار فضول خرچی کرتے ہیں اور بچوں کی آمد پر، ولادت پر جی بھر کر فحاشی اور ریاضی کا اہتمام ہوتا ہے، ناچ گانے کا اہتمام ہوتا ہے، ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، کیا کیا شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ اپنے مقدر پہ آپ سبھی ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو بیٹوں کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور مالک نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ حسین موقع بھی آپ کو عطا فرمایا۔ دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں اپنی پاک کلام کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کی فراوانی کروں گا۔ آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو پروردگار عالم کے اس فرمان کے مطابق اللہ فرماتا ہے جو میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کی فراوانی کروں گا، نعمتیں زیادہ کروں گا تمہارے اوپر۔ آج ہم اس پرفتن دور کے اندر جب دین سے دوری اپنے عروج پر ہے، ایسے موقع پر ہم شکر سے بھی اور صبر سے بھی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اولاد اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کریم کی نعمتوں اور رحمتوں کا گلدستہ ہے۔ اولاد اگر مل جائے، چاہے اولاد بیٹوں کی صورت میں ہو یا بیٹوں کی صورت میں ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے، مالک جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ کریم جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور مالک کی مرضی جس کو چاہے تو کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ تو اس مالک کے اختیار ہے، جس کو چاہے جو عطا فرما دے۔
انسان کو اس مالک کی رضا پر ہر حال کے اندر راضی رہنا چاہیے اور صابر و شاکر رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کریم کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک سماعت فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کی پیدائش پر اللہ کی بارگاہ سے کچھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹی کی پیدائش پر اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اس گھر کے اندر رحمتوں کی سوغات لے کر آتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو سنتے جائیے اور آج کے معاشرے پر غور کرتے جائیے۔ آج ہم جاہلیت کے فکر اور سوچ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ جب بچی پیدا ہو جائے تو گھر میں صف ماتم بچ جاتا اور بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، بچی کو عار اور شرم سمجھا جاتا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اس گھر میں بیٹی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور بیٹی کو مقام ملا، عزت ملی، شان ملی، مقام ملا۔ حضور کی آمد کا صدقہ اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے تو آپ نے جاہلیت کی اس رسم کو ختم فرما دیا کہ بیٹی اگر بیٹی کی روپ میں ہے تو بھی رحمت ہے، بیٹی اگر بیوی کی روپ میں ہے تو بھی رحمت ہے، بیٹی اگر ماں کے روپ میں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت کسی روپ کے اندر بھی ہے وہ رحمت اور برکت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں کچھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے رحمت کی سوغات لے کر، برکت کی سوغات لے کر اس گھر میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا فرشتے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو خدا کا سلام دیتے ہیں۔ یہ کرم، یہ مہربانی ہوتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کریم فرما رہا ہے جو اس بچی کی نگہداشت کرے گا، اس کی پال پوس میں پرورش کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، اللہ کریم قیامت تک اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ بیٹی کی پیدائش پر ہے۔ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹی پیدا ہو جائیں، آپ نے دیکھا اپنے معاشرے کا حال، بعد ایسے جاہلانہ قسم کی سوچ ہمارے اندر کار فرما ہے اور جاہل قسم کے لوگ ہیں جن گھروں کے اندر اگر بچی پیدا ہو جائے، ایسے واقعات بھی ہیں، ایک بچی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، عورت کو طلاق دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جاہلیت سوچ ہمارے اندر کار فرما ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی عطا کرنے والا بھی تو اللہ ہے، بیٹی بھی وہی عطا کر رہا ہے، وہی دے رہا ہے، اور بیٹی کو اللہ نے، اللہ کے پیارے حبیب نے رحمت قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہماری سوچ کچھ اور ہے۔ اور دوسری اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ جو حضور نے فرمایا، جب کسی گھر کے اندر بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کریم ایک مخصوص فرشتے کو اس گھر میں اترنے کا حکم دیتا ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوئی بہت سے فرشتے اس گھر میں آئے، جب بیٹا پیدا ہوا کسی مسلمان کے گھر میں تو اللہ کا فرشتہ ایک مخصوص اللہ کے حکم کے مطابق اس گھر میں آتا ہے اور گھر میں آ کے اس بچے کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس جگہ پر بوسہ دیتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، قصہ کاری نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے اور اللہ کا سلام اس کو پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت بیٹوں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں اللہ اس گھر پر نازل فرماتا ہے کہ جہاں پر کسی بچے اور بچی کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے ملنے پر اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو اصول ہیں، جو ذمہ داریاں والدین کی ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو، اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے
ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے کان کے اندر اقامت کی جائے. اس کے بعد بچے کو گٹھی دی جائے. تہنیک اسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر. ایک اس کا معنی یہ ہے ایک کھجور چبا کر اس بچے کے منہ میں آپ رکھیں. اگر کھجور نہیں ہے تو پھر کوئی میٹھی چیز بھی کسی نیک انسان سے، کسی عالم دین سے، کسی صالح انسان سے، پارسائی انسان سے وہ کھجور چبا کر یا میٹھی چیز اس بچے کے منہ میں گٹھی کے طور پر رکھی جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے اپنے شہزادوں کو، اپنے نواسوں کو، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سرکار نے گٹھی کے طور پر اپنے لعاب دہن عطا فرمایا. سبحان اللہ. اتنے مقدر والے تھے وہ شہزادے جن کی گٹھی حضور کا لعاب دہن بنی. تو یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے کہ اولاد کی پیدائش پر سب سے پہلے اذان، اقامت، اس کے بعد گٹھی عطا کی جائے. اس کے بعد بچوں کو ان کا 7ویں روز حکم ہے کہ ان کا عقیقہ کیا جائے. لیکن اگر 7ویں روز نہ ہو سکے، 14ویں دن، 21ویں دن یا زندگی میں جب بھی موقع ملے تو بچوں کا عقیقہ زندگی میں کیا جائے. عقیقہ کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ سے ایک تو سرکار کی سنت کا ثواب ملے گا اور دوسرا بچوں سے آفتیں، بلائیں اور بیماریاں اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. زندگی کے اندر آفات آتی ہیں، بلیات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو اس عقیقہ کرنے کی برکت سے اللہ کریم ان آفات و بلیات و بیماریوں کو دور فرما دے گا. بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح آج کے اس دور میں آپ یوں سمجھیں ویکسین ہم لیتے ہیں، کرونا ویکسین ہے، اس بیماری سے بچنے کے لیے ہر شخص کرونا کی ویکسین لگوائے. علماء فرماتے ہیں بچوں کی ابتدا کے اندر ہی ویکسینیشن عقیقہ ہے. بیماریوں سے بچنے کے لیے جو شریعت مطہرہ نے تعلیم دی ہے، لیکن انگریز کی بات پر ہمیں اتنا یقین ہے، انگریز کی تعلیم پر اور میڈیکل پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر ہم کرونا ویکسین لگوائیں گے تو بیماری سے محفوظ رہیں گے. بچوں کو اگر پورے قطرے پلائیں گے، ٹیکہ لگوائیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. لیکن اس طرف آنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں. اگر تو شریعت مطہرہ نے بتایا ہے، سرکار نے تعلیم دی ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کو ابتدائی ویکسین یہ دیں، اس کا عقیقہ کریں. عقیقہ کی برکت سے اس بچے کی ویکسین ہو جائے گی اور آفات و بلیات سے بیماری بچہ محفوظ رہے گا. ہمیں شریعت پر اور سرکار کی زبان پر، تعلیم پر بھی یقین ہونا چاہیے. عقیقہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ تو یہ ہے، بچے کی طرف سے 2 بکرے ہیں، نر ہو یا مادہ ہو، اور بچی کی طرف سے 1 بکرا ہے، چاہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر کوئی بڑے جانور کے اندر زیادہ بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے تو اسی عبارت سے، اسی طریقہ سے آپ بچے کی طرف سے 2 حصے رکھ لیں، بچی کا 1 حصہ رکھ لیں. لیکن اگر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو آپ بچے کی طرف سے 1 حصہ بھی رکھ سکتے ہیں یا 1 بکرا بھی عقیقہ کے طور پر دے سکتے ہیں. اس کی تقسیم وہی ہے اس طرح قربانی کی تقسیم ہے. گوشت آپ 1 حصہ رکھ سکتے ہیں عزیزوں کے لیے، غریبوں کے لیے. چاہے تو آپ سارا پکا کے تقسیم کریں، جیسے آپ کی مرضی ہے. جیسے قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے ہی حقیقت کا گوشت بھی تقسیم کیا جائے گا. اس کے بعد سنت طریقہ ہے بچے کی پیدائش کے بعد، وہ ہے کہ 7ویں دن بچے کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں. سر کے بال اتار کر اس کے بعد بالوں کے برابر چاندی یا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. سر کے بال اتار کے ان کا وزن ہو اور اس وزن کے برابر چاندی یا سونا اللہ کے راستے میں خیرات کیا جائے. یہ بھی سرکار کی سنت ہے اور یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی کرے گا تو ثواب ہوگا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب سے محروم بہرحال ضرور ہے. اس کے بعد بچے کے ختنہ کرنا بھی
سنت ہے اور ہماری شریعت کے اندر اس کا حکم ہے. مسلمانی کی پہچان ہے کہ بچے کا ختنہ کیا جائے، اور جتنا چھوٹی عمر میں کیا جائے گا اتنا آسانی رہے گی. اگر کسی نے چھوٹی عمر میں نہیں کیا تو جب بھی آپ اس طرف آپ کو مطلب آپ کا شعور بیدار ہو اور دین کی سمجھ آئے اسی وقت ختنہ کروا لیا جائے. یہ بھی سنت ہے اور یہ عمل ضروری اور لازمی ہے. یہ چند باتیں تھیں. اس کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے بچوں کی پیدائش کے بعد، وہ ہے ان کی تربیت. اس وقت ہم بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، اولاد کی تربیت سے ہم غافل ہیں. ہم اولاد کے لیے اچھے سکول کا انتظام کرتے ہیں، ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کا انتظام ہم کرتے ہیں، بچوں کو سکول چھوڑنا، وہاں سے ٹائم پہ لے کے آنا، یہ سارے معاملات ہم کرتے ہیں. لیکن اگر کمی ہے ہمارے اندر تو بچوں کی اسلامی تعلیم کی ہے. قرآن کے لیے ہمارا وہ طرز عمل نہیں ہے، وہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ چاہت نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، وہ ذوق نہیں ہے کہ ہم بچوں کو جس طرح سکول چھوڑتے ہیں واپس لے کے آتے ہیں ٹائم پر، ایسے ہی ہم مسجد کے اندر، مدرسہ کے اندر بچوں کو ٹائم پہ چھوڑ کے آئیں اور ٹائم پر واپس لے کے آئیں. کتنے بچے جوان ہو جاتے ہیں لیکن وضو کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، غسل کا پتہ نہیں ہے. ہم نے بچوں کے ساری ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تربیت کا اور تعلیم کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فإن أبواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین ہیں، دیکھیں بچپن میں کوئی بچہ نہ کافر ہوتا ہے، نہ یہودی ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، جو کچھ بنا دیں، اس کے والدین کی آگے ذمہ داری ہے کہ اس کو جس طرف لے کر جائیں. ایک حدیث پاک میں حضور کا یہ فرمان بھی ہے، بچے کی سب سے پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے. بچہ ماں کی گود میں آیا، وہیں سے اس نے سیکھنا شروع کیا. جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، بچے کچھ پڑھانے سے سیکھتے ہیں اور کچھ دکھانے سے سیکھتے ہیں اور کچھ ہمارے رویوں سے سیکھتے ہیں. ہر بچہ جب بچپن میں بڑا ہو رہا ہے، آپ اس کو پڑھا نہیں سکتے، ابھی اس کے پڑھنے کی عمر نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھ دیکھ کر، آپ کے رویوں سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے بچہ سیکھے گا. جب بچہ آپ کے گھر میں آپ کو دیکھ دیکھ کر کچھ سیکھے گا، آپ کے رویوں سے وہ سیکھے گا. جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اس بچے کے آٹومیٹکلی منتقل ہو جائیں گی اور بچے کی عادت بن جائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ٹائم بچہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ. جب بچہ بالغ ہو جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری، جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں. اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مار کر نماز پڑھائیں. لیکن بعض بچے ایسے ہوں گے جو آپ کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں. جب بالغ ہوں گے تو پھر آپ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچہ نماز پڑھو، آپ کو دیکھ دیکھ کر اس کی عادت بن چکی ہوگی، وہ نماز کا عادی بن جائے گا. ایسے ہی ہر عمل، تلاوت قرآن ہے، گھر میں قرآن کا ماحول ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، بڑے ان کو دیکھ دیکھ کر بچے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں. والدین پڑھتے ہیں قرآن، نماز، ذکر، درود، جیسا ماحول ہوگا بچے اس ماحول کو دیکھ کر وہی کام کریں گے بچپن سے جو کچھ ان کے ذہن میں پک چکا ہے. اگر آپ گھر میں نماز کا ٹائم ہے، آپ ٹی وی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہمارا بچہ بڑا ہو کر، بالغ ہو کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا. یہ تو اس کو سب کچھ ماحول میں ملا ہوا ہے.
سب گھر سے ملا وہ سارا کچھ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، اچھے بن جائیں، ان کی تربیت اچھی ہو جائے، تو گھر میں ایسا ماحول اپنے بچوں کو ہم فراہم کریں. اگر گھر میں ہر وقت قرآن کی آواز آ رہی ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، تو ہمارے بچے دیکھ دیکھ کر سن کر ایسے ہی بنیں گے. ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنا ماحول ہم درست کریں، اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، گھر میں والدین لڑائی ہے، اس کا اثر بچوں کی صحت پر پڑتا ہے، تربیت پر پڑتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، سختی سے اجتناب کریں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں. آپ کے گالی گلوچ سن کر بچے بھی گالیاں دیں گے. بچے کہیں سے اور پڑھ کے تو نہیں آتے، کہیں اور سیکھ کے تو نہیں آتے. آپ گھر سے جو بڑے جو کام کرتے ہیں بچے وہی کام کریں گے. اگر آپ گالی دیتے ہیں بچے بھی گالی دیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بچوں کی تربیت یہ سب سے اہم مرحلہ ہے جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور آج کے اس دور کے اندر جب افراتفری ہے، فتنہ فساد ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، کئی قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ایسے وقت کے اندر ہمیں خود بھی دین کے قریب ہونا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی دین کے قریب کرنا چاہیے، ان کو اسلام کی، قرآن کی تعلیم دینی چاہیے. اور وہی بچے اپنے والدین کو فرمانبردار بھی بنتے ہیں، ان کو دین کا علم ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا نہیں ہے، پڑھایا نہیں ہے، دین بتایا نہیں ہے، بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ اگر بچے بے ادب ہیں، اس میں والدین کا قصور بھی ہے. والدین کی ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو باادب بناتے، اخلاق سکھاتے. اگر بچوں میں اخلاق نہیں ہے، کردار بہتر نہیں ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی کے اندر رکھی ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ان معروضات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل پاک کو ہماری نجات کا، بخشش کا اور تبدیلی کا ذریعہ بنائے. دیکھیں